میں بالکل صاف گل کر رہا ہوں. ہاں جی اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. بادشاہ اس طرح نہیں آنی ہے. اسلام تبدیلی تے عمر بن عبدالعزیز خالی خطبہ دے کے گھر گئے سن مسجد چوں ادھی تبدیلی آ گئی سی تے سویر تک پورا ملک بدل چکے سی. تبدیلی اس کو کہتے ہیں. ہاں جی تبدیلی اس کو کہتے ہیں. کیوں جی؟ ہاں ارباں پتی بھی سویرے فٹ پاتھ تے ستے ہوئے سن، اس کو تبدیلی کہتے ہیں. 300 کنار دے محلے چ رہ کے وہ 500 چراندے سن، تسی 300 چراندے ہو. فرق تو اتنا ہی ہے نا بادشاہو. اینج تبدیلیاں نہیں آنیاں. اگر چاہتے ہو تبدیلی آئے تو پھر رسول اللہ کا دامن کرم پکڑنا پڑے گا. ہاں اسی توڑے بالکل خیر خواہ آئے. میں تک ایتھے جڑے مخبر بیٹھے نا حکومتی، اے چمک دے چہرے نو غنیمت سمجھو. او وقت کو ڈرو. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دھکے دین گے، انہوں نے نماز پڑھانا والا بندہ کو نہیں لبے گا. ایسا ہاں فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا لوگ جاہلوں اپنا سربراہ بنا لیا. افتوا بغیر علم دلو و اضلوا. حضور نے فرمایا لوگ بغیر علم تو فتوے دین گے، خود بھی ذلیل ہون گے، میری امت نو بھی برباد کر کے رکھ دینا. اے غنیمت سمجھو مولویاں نو. میرے بارے جڑیاں گلاں کر دیو یہ تو جڑے خواہ مخواہ گل. ایک ویل چیئر تے بندہ بیٹھیا پانی پین دا بھی محتاج، اس کو ڈر کیڑا ہے؟ کوئی گل کرنے والی کرو. اسی تو تانوں سیدھے راہ تے لایا، اسی تے پاکستان اس سیاست نو تبدیل کر کے رکھ دیتا. دسو 560 بندہ کھڑیا، 5 روپے بھی اسی کسی امیدوار کو نہیں لے. اسی نواز شریف نو تسی نہیں جان دے، ایجنسیاں کو رپورٹا نہیں. حمزے نے کتنی کوٹھیاں بنوائیاں نے ٹکٹ دے بدلے، بیریا ٹاؤن جی کتنی بنوائیاں تے ڈیفینس وچ لاہور کتنی بنوائیاں تے اپنے جناب اکاؤنٹ وچ پیسے تانوں ڈورے ہو انے ہوئے ہو. مڑ کے جناب نیکاں نو تسی لو انہاں لوکاں نو سانو مڑ کے پے گئے ہو. در در کتے ہو، مالک نو ہی پے گئے ہو. شرم کرو، کوئی ڈب کے مرو. توجہ بھائی توجہ. ایک خدا دا شکر کرو کہ ایسے لوگ میدان چاہے افراتفری ملک مکی کے نہیں مکی جی. فرقہ واریت دا جناب سب تانوں چٹ رہے سی. دسو ہر گلی چ لبیک دا نعرہ اٹھیا کہ نہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ تبدیلی یہ ہے کہ مولی خادم دیا تقریرہ سن کے یورپ وچ بھی نوجوان 5 سال کہندے ہو گئے حضور اسی کسی غیر محرم عورت نو نہیں ویکھیا. یورپ وچ مینوں فون کر دے. اس کو تبدیلی کہتے ہیں جی. نوجوان جناب جتھے ننگی انسانیت نچدی اوتھے بھی مینوں نوجوان کہندے جی 5 سال ہو گئے. میں نے لڑکے کیا کہ عیسائی عورت میرے اس میں نگاہ جھکا کے بازار جا رہے سی تے او ننگی جا رہی سی تے میں اودے وال جدوں ویکھے نہیں وہ مڑ کے پھر آئی. انہیں کہا تو کیڑے مذہب نال تعلق رکھدا؟ انہیں کہا میں تو مسلمان. انہیں کہا بڑے بڑے مسلمان ویکھن تیرے اندر یہ چمک کتھوں آئی؟ انہیں کہا لبیک دے نعرے نہ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. وہ کہتا میرے ہاتھ ہوتے وہ لڑکی مسلمان ہو گئی. اپنے آپ نو بدلو. اے کیڑیاں باتیں ہوئی ہیں جناب کے مولی خادم بڑی سخت باتیں کرتا ہے. اے علماء بیٹھے نے میں نے جس دن کہیں گے تو غلط باتیں کرنا میں گھر بہ جاواں گا. میں اس معذوری دے باوجود میرے جڑا درد ہے نا جڑا مینوں درد ہے کمر دا اے کسی نو ہوے تو 2 دن بعد لمحہ پہ جائے تے میں 9-10 سال ہوئے اس درد نو برداشت کر کے لگا پھردا. میں اپنے چہرے تو بھی کدی نہیں محسوس ہون دیتا میں بیمار ہاں اور میں ایک گولی بھی کدی نہیں کھادی درد دی. کیوں جی جڑے روزانہ 5 گولیاں کھان، کوئی سکن دی گولی کھاوے، کوئی شوگر دی کھاوے، کوئی بلڈ پریشر دی کھاوے، کوئی میدے دی کھاوے، تو انہوں وہ جا بندے چاہیے. میں تو ایک گولی بھی نہیں کھاندا تے میری روٹی دا خرچہ تے 6 روپے بھی نہیں بندا.
اچھا ہاں جی میں جدو گھر نہ ہوا تو میری روٹی تسی کیڑے پاسے جناب مولانا نو تسی کہندے رہے ہو میں جو مولانا دی وجہ تو چپاں انسان بن جاؤ تسی کی چاہندے ہو ملک برباد ہو جائے ذلیلو ملک ایک کو وجہ تو رہنا ہے او محمد عربی دی غلامی دی وجہ تو رہنا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے موضوع بدل جانا ہے علماء آپ تو بڑے لوگ ہو نا جی میں اپنے آپ میرے جیسے علماء نہ میری گل ہے حضور دی سیرت کیوں نہیں تسی بیان کر دے دسو نا چیف جسٹس کہنا میں آسما جہانگیر کو انسانیت کے درس سنے میں نے سیکھا ہے تو اڈا کام سی نہ دسنا کہ انسانیت ہوتی کیا ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں اور ہمارے آقا و مولا نے انسانیت کا کون سا درس دیا دسو نا اے تو اڈا کام سی نہ جلے ہو دسنا کہ عرفہ دے میدان 1,24,000 ہاشمی تے قریشی موجود سن تے غلام تے لونڈی دے پتر نو اسامہ بن زید نو حضور اپنے نال بٹھایا ہے دسو نا گل تسی تہاڈا کام سی نہ دسنا کیوں جی اے دسو نا اسامہ بن زید واسطے حضور 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا اسامہ بن زید وضو کرن گئے 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا خود عرفہ تو روانہ ہونے دا وقت بھی حضور نے تاخیر کر دیتی ایک غلام تے لونڈی دے پتر واسطے اقبال کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر ہاں جی اقبال کہنا کاہن تے پاپا تے سلطان امیر سارے یک نخ اقبال کہندا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہندا ایک انسان شکار سی لکھاں شکاری سن از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہ اندر نیو خون شدہ اقبال کہندا غلامہ دی تے لوکاں فطرت مار دیتی انہاں دیاں سوچاں مار دیتیاں پھر ہویا کی تا امین حق بحقداراں سپرد اتنی دیر پھر حضور آ گئے اتنی دیر پھر حضور آ غلامہ تا کدے سوچا بھی نہیں سی اسی آقا دے برابر بہ کے روٹی کھاواں گے ہاں جی اقبال کہندا انہاں دی سوچ ہی مار دیتی تا امین حق بحقداراں سپرد پھر ہویا کی بندگاراں مسند خاکاں سپرد پھر حضور غلامہ نو کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا اے علماء تسی بیان کرو حجت الوداع دا خطبہ تسی بیان کرو تو انو قوم کیوں کہندی تسی سیاسی گفتگو کر دیو تو صرف حجت الوداع دا خطبہ ہی زبانی پڑھ دیتے ہوندے نا تو لوگوں نے پتہ چل جاندہ یا ایوہ الناس سنو ذرا میں تھوڑا جا خطبہ تو نہ پڑھن لگا یا ایوہ الناس انی لا ارانی نجتمع ویاکم فی حاضر مجلس ابدا ان دماءکم واموالکم وارادکم حرام علیکم کحرمت یومکم حاضا فی بلدکم حاضا فی شارکم حاضا وسط الکون ربکم فیسلکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی دلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع حضور نے تو جاہلیت کی ہر چیز کو پاؤں کے نیچے اس نے راؤنڈ ڈالا آج پھر تم ہمیں کبھی جناب عیسائیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو کبھی یہودیوں سے محبت کی باتیں کرتے ہو کبھی جناب گستاخ رسول عورت کے لیے بیٹھ کر نرم پالیسیاں بیان کرتے ہو اور شادی بیاہوں پر مسلمانوں نے کیا ادھم مچا رکھے ہوئے یہ علماء کا کام تھا نا حضور کا یہ فرمان سناتے الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع کیوں جناب یہ کدا کام سی جناب علماء دا کام سی اے آج سانو ساڑھے بارے کہنے اے مولوی ایسی باتیں کرتا ہے اے تسی ساڑھی ڈیوٹی نہیں لائی اتھوں دے اے تحصیل بصیر پور سٹی چلو اتھے کوئی افسران تے ہونے نا انہاں نو جناب کس نے مقرر کیتا کس نے مقرر کیتا ساڑھی جڑی ڈیوٹی لائی نا میں جڑیاں گلہ کرنا ہے علماء بیٹھیں ساڑھی ڈیوٹی براہ راست رسول اللہ نے لائی عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم على بعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف
بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض أو ثم ليلعننكم كما لعنهم. کیوں جی ڈپٹی کنے لائی سٹ اے علماء بیٹھے ہو صرف تقریر دی حضور نے تھوڑی ڈیوٹی نہیں لائی. لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر فرمایا ولتأخذن علی ید الظالم فرمایا تواڈے دور وچ مسیتاں دے سپیکر اتر جان تسی مولوی تے میں اسی ساری جیلاں وچ چلے جاندے مزہ نہیں سی آنا تسی اپنی جاناں بچا کے آپ پیچھے سائیں جانا سے جینے نہیں چاہیے نا پیچھے نمازاں نہ ہوندیاں جنازے نہ ہوندے سائیں جانن تے گائی جانن ایسا کوئی ٹھیکہ چاہے اسی سارے جیلوں میں جا کے بیندے اتری تو اللہ اکبر ہی کہنی سی نا تو سا جناب سپیکر چپ کر کے او جی او کھڑے لا لو سینمے دے بورڈ تے یار نہ اترے اللہ دے گھر دے سپیکر کیوں اترے کیا اللہ دے گھران دے سپیکر نے اتنا فساد ملک پیدا دیتا کہ اللہ دے گھران تو سپیکر انجے چھین کے لے گئے تے سینمے دے بورڈ تے اتھی کھڑے رہے یہ دا معنی ہے سینمے دے مالک تے بڑا ڈاڑے سن تے مسجد دے محافظ جڑے سن وہ کمزور سن. اے علماء کو قیامت والے مسجد دا سوال ہونا ہے ساری زندگی یا اللہ میں انہوں پاڑے آجا تو میرے تو اوکھا ویڑا آیا تو مولانا سپیکر بھی میرے نہ بچا سکتے کیوں آخر جو ہویا کی ہونا سی ایڈے گنڈے ہو گئے سنے جڑا ملک بنے ہی اللہ رسول دے نا تے اللہ رسول دا ہوتے نا نہیں سی لیا جا سکتا ملک لٹ کے کھا جاون ملک دے اندر فحاشی اور یعنی یہ پھیلاون اپنے جناب اکرو پر یہ کرن ساری تباہی یہ بڑھن ملک نو مکروز نہ کیتا مولویاں تے جناب انگریز دور تو لے کے آج تک دین دے جھنڈا ہے مانے جو جے حالات رہے پھر بھی حالات جو جے بھی رہے علماء دین دے جھنڈا تھلے نہیں آن دیتا انہاں کے کیتا ہے بدکارہ نے مڑ کے تسی پھر ساڑھے بارے گلہ کر دو یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی ایسے ہوتے ہیں یہ مولوی سنجڑ ہوتے کی دن بیٹھے رہے 12,000 شیلے مولوی کھا دے عمران خان تے ایک شیل لگے سی تو بنی گالے اندر وڑ گئے سی ہاں جی نواز شریف تے 2 شیل بھی نہ کھا سکے زرداری تے آج تک کھا دا ہی کوئی نہیں تے وہ جناب وہ جڑا وزیر اعلیٰ سی اتھوں دا جنہوں وزیر دفاع بنائے رہے آج کل انہوں ایک پھوک مارو تو وزیر دفاع اتنا موٹا تو ہوئے دوترا بم تو جھلے پرویز کھٹک انہوں پھوک مارو توڑ جاندہ انہوں وزیر دفاع بناؤں دا مطلب کیا ہویا ہاں جی او جناب لینڈ کروزر دا انہیں شیشے بند کر لے اور 10,000-12,000 شیل سکھا دے فیض آباد چوکچ تے ہر شیل دیواری میں لبیک دا نعرہ پہلے نالو زیادہ بلند لایا میں اپنے منہ تو پٹی بھی لا دیتی میں نو کہنے لگا میں کہا اٹھو پچھے جدو آئے مرنا تو آج مزہ نہ آوے جے موت آ جائے تو اور کی جائے یا رسول اللہ 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 یا رسول قیامت والے دن نا یہ آواز لگنی جدو سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو ماریا نا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی بے سنگ بکری سی قیامت والے دن اللہ انہوں سنگ دے گا بھائی میرے سامنے نو مار اس ویڑے میرے آقا دی اکھا چوں آنسو آ گئے سن جدو حضور نے فرمایا اتنا عدل والا دن ہونا ہے تے یار قیامت والے دن آواز نہیں لگنی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان
حضور آواز نہیں لگے گی. ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان تے انہاں نو ووٹ دین والے بھی نال کھڑے ہو جان, انہاں دے سپورٹر بھی کھڑے ہو جان, انہاں دے ووٹر بھی کھڑے ہو جان, تے پھر نال اے بھی آواز لگنی جڑے فیض آباد ٹھنڈی ہواواں بیٹھے ہو بھی کھڑے ہو جان. تے تسی کی چاہندے ہو کدھر کھڑے ہونا ہے بھائی؟ نہیں لبیک نالے نہیں, لبیک دا نعرہ تے لگنا ہے نا, تے آج لاؤ نا زور نا, آج لے ان کی پناہ. ہاں جی لاؤ بھائی نعرہ. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک, یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک. توجہ, قیامت والے دن جنہ واسطے تو آرام حلال کٹھا کرنا نا, او تے تینو ویکھ کے نس پڑن گے, تے قیامت والے دن میرے آقا و مولا ہی آن گے تے گل بڑھنی. آج اسی تو کسی غلط راہ نہیں لے جا رہا ہے, تو بچے نو افیم نہیں کھلا رہا ہے. ہاں جی لوگ ہمارے خلاف پتہ نہیں کس وجہ سے باتیں کرتے ہیں. اسی تو بچے نو کیبل والو ہٹا کے راتی سوندے بھی لبیک دے نعرے, جاگدے بھی لبیک دے نعرے, اور جناب تسی سکول جاندے بھی بچے لبیک دے نعرے, دودھ پیندے بچے بولن نہ تاوی انج ضرور کر رہے ہیں اس ٹائم. ایس گل دے تو پورا کفر پریشان ہویا کھڑا. اے تھوڑا جا زور اور لاؤ, حضور دے دین آ جانا ہے, تھوڑا جا زور لاؤ اور. ہاں تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی. توجہ جی, تہاڈی استقامت دین نے ویکھنی بھائی تسی تکڑے کتنے ہو. ہاں جی, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پہلی شرط ہے تسی دین دی مدد کرو, تسی دین دی مدد کرو, پھر تہاڈی مدد ہونی. جی اوکھا ویڑا آیا فیض آباد تے پھر تہاڈے قدم بھی نہیں ڈگمگان گے. ڈگمگائے میں نو جی حضرت تے ایک پیر صاحب نے فون کیتا, بڑا بڑا پیر ہے. میں نو کہنے لگے مجھے حکومت نے فون کیا ہے کہ 9 بجے انہوں نے مجھے فون کیا, کہا کہ مجھے حکومت نے کہا کہ ہم نے 12 بجے آپریشن کرنا ہے, آپ اہل سنت کے بڑے پیر ہیں, انہوں نے کہو جڑے فیض آباد بیٹھے نس جان راتوں رات, 12 بجے سی آپریشن کرنا ہے, پھر جو ساڑھے ہاتھ چاہے سی کر دینا ہے. تو میں نو کہنے لگے حضرت جی تو جا مولوی بڑی دیر نہ جم دین, بڑے قیمتی آدمی ہو, تو آڑی مہربانی تسی راتی 12 بجے تو پہلے, میں ویسے انہوں نے کیا سویرے 7 بجے کرنا آپریشن, میں 12 بجے ملتوی کرا دیتا آپریشن. تے تسی راتوں رات پورا اپنا قافلہ لے کے واپس لاہور چلے جاؤ یا پنڈی ادھر ادھر گم ہو جاؤ, خیر نہیں تو آڑی سویر انہوں تو بھن دینا ہے. انہوں سمجھا بھائی فون کر سن کے تے مولانا کمن کے نا 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 اسی جا رہے ہیں, نا 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 انہوں نے تھوڑا جا روکنا. میں کہا حضرت جی تسی تو ساڑھے نمائندے ہی نہیں, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے, آپ کو فون کیوں ہوا؟ میں نے کہا آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں, آپ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں, آپ کو کس نے کہا آپ ہماری ترجمانی کریں؟ میں نے کہا اگر انہوں نے آپ کو 12 بجے کا کہا ہے نا تو ان کو کہے ابھی ابھی آئیں, ہم تو انتظار بیٹھے ہیں, ابھی ابھی آئیں. ہاں جی میں کہا ابھی ابھی آئیں, ان کو کہیں صبح 7 بہت دور سے آپ نے کہہ دیا ہے, ابھی ابھی آئیں. پھر پتہ ہے انہوں نے میں دوسری گل کی تھی, میں کہا انہوں نے جا حضرت جی تسی بھی سنو تو انہوں نے بھی دس دینا, میرے جا کروڑا مولوی جمن پھر مر جان, پھر جمن پھر مر جان, اس خاک برابر نہیں جتھے میری آقا دی اونٹنی نے پیشاب فرمایا. ہن سمجھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ، جب ہم نے فیض آباد میں کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی بیٹھے رہے، میرے دو ہی پتر سن، میں نال لے کے گیا. ہاں جی، میرے دو ہی پتر سن تے میں جتھے بھی لے جانا پہلے انہوں نے لے جانا، پہلے میں انہوں نے لے جانا. میں انہوں نے کیا ہویا، میں آکھا میں تو انہوں پاڑے ہی اس واسطے کہ تسی حضور دے نام تے مرنا ہے. میں کدی بھی انہوں نے جو پیار کدی نہیں کیتا، انہوں نے مرن تو بعد میں نو رونا پہ جائے. ایسا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. یہ آج دا سبق نہیں، حضرت حسان نے حضور دے سامنے شعر پڑھیا، فرمایا میرا پیو بھی تے میری ماں بھی تے میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان ہے. رضوی مرے حضور کی بات کرے، یہ کیا بات ہوئی رضوی جیوے؟ جب حضور کی بات ہو گئی تو ابھی رضوی کی باقی رہ گئی ہے. توجہ، اے نعرے تا مقائن تے کئیاں نو درد اٹھے، او جی فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا. میں کہا فلانے نو چھوڑ کو یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا. اے ہی تا گلن بڑے لوگ ساڑھے خلاف گلہ کر دیں، کئیاں دے نعرے مکے. ہاں جی، کئیاں دے نعرے مکے حضور. ہاں جی، وہ بڑے پریشان ہیں جی، یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ اس واسطے تہاڈی مہربانی جدوں تسی یہ گل کردے ہو نا ساری محفل وچ بے رونقی پھیل جاندی. جلے ہو جدوں حضور دی گل ہو جائے، یہ تو تسی انجے گل کیتی. نعت خان نعت پڑھدے کہندا ہے او ہزار والی دتھی کوئی لے کے کھڑا ہو جائے نا تے کہندے یہ چودھری کی نظر ہے شعر. کمال ہے، تم حضور دے ویسے کہنا مجھے سرکار نے اتنا دیا، جھوٹ کیوں بولتا ہے پھر؟ جب سرکار نے اتنا دے دیا تو ایک دتھی دیکھ کر تیرا مزاج بدل گیا. ہاتھ ہو گئی تو حضور کی بات کرے. جب میرے آقا کی بات ہو جائے گی تو پھر میرا نام بھی آ جائے گا. وہ بھی کتا سی انہیں اپنے مالکاں دا بڑا پیرا دیتا. بات با حضور کی کریں. جب حضور کی بات پہلے، اب تو ہم نے پوری دنیا میں ہمارا مقابلہ ہے. ہاں جی، اب تو مقابلہ ہے. ہاں جی، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمارے نبی کا ادب کرنا سیکھو، ورنہ کوئی امن دی ضمانت نہیں. ایک پاکستان نہیں، سارے جہان ہونے غرق ہو جان. میری گھڑی تے کی ٹائم ہویا؟ میری گھڑی تے 22 منٹ ہوئے. اس وقت 2:22 منٹ ہوتے رب سارے جہان بھی غرق کر دے وے نا تے میرے آقا جس خاک ہوتے چلے ہوتے برابر ہے نا جہانہ دی کوئی حیثیت کوئی. اپنے آپ تے معیار بلند ہو جی، حالات نہیں ٹھیک، حالات تے پتر لگ دے، حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک تو نہ سمجھاؤ سورہ نو. ہالینڈ والے نو دی جرت کے میں خنزیر دی، اوکے تیرے شکل خنزیر والی نہیں بنی. ہالینڈ دے سورہ تم عملاً خنزیر نہ بنیا. اس واسطے کہ عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ. اے تو آڈا کام ہے، تسی بھی جیتے بیٹھو بندہ گل کرنے جی امن. انہوں نے کہا کون سے امن؟ حضور کی عزت کے مقابلے میں امن چاہتا ہے. ہمارا بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، ناموس پہ نہیں. تے مجدد بھی مدینوں بن کے آئے. کیوں جی؟ ہاں، او بابا کہہ گیا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جان. نام پر یار عزت تو ناموس تو بہت آگے کی، وہ تو تصور بھی کوئی نہیں نہ کر سکتا. آپ اپنے مزاجوں کو بدلے. جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے پھر آپ سن لیتے ہیں.
اے میلاد شریف آ رہا ہے جی، تھانے دار اجازت دے گا تسا حضور کا میلاد بنانا ہے؟ تھانے دار کون ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر روکنے والا۔ ڈی پی او کون ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر روکنے والا۔ بالکل کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جدھر دل چاہے جس ویلے دل چاہے حضور کا ذکر سنو بھی سناؤ بھی۔ ہاں جی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا بحیثیت میں ذمہ دار یہ اعلان کر رہا ہوں، کسی کو حضور کی میلاد کا جے کوئی گڑبڑ کرے سانو دسنا، اے نئے چلے جان ملک چوں، اے ملک تے حضور واسطے بنیا، انہاں دے عہدے واسطے نہیں بنیا، تو شکر کرن انہاں نو بھی خیرات ملی ہوئی۔ ہاں جے انہاں نو بہت تکلیف ہے نا حضور دے ذکر کو، اے چلے جان اسرائیل، اے دوبارہ انڈیا چلے جان، اے امریکہ دفع ہو جان، اس ملک ہر جگہ ہر لمحے حضور کا ذکر ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے ہوگا حضور کا ذکر۔ اسی تماشا بنا لیا یہ آپ تو آڑے کو لانا سی پوچھ کے حضور کا ذکر کرنا ہے جی اجازت ہوئے تھے، آج میں حضور دی ایک نعت پڑھ لوا۔ تم کون ہوتے ہو یہ باتیں کرنے والے؟ میرے آقا تو خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور میری امت میرا ذکر کرے۔ اے علماء بیان کرنو بھیڑی والا واقعہ، اور بھیڑی والا واقعہ تسی سنایا کرو، اسی سے میلاد ہے۔ جدو بھیڑی یہودی مسلمان ہو گیا تو حضور نے فرمایا تو پہلے میں نے دسیا کلیاں کہ میں نے جی بھیڑیے نے کیا اتھے کھے کھا رہے ہیں، بکریے چرا رہے ہیں، جاؤ کھجورانے شہر، اللہ نے ایک نبی بھیجے یخبرکم بما مضا و بما ہوا قائن۔ کیوں جی جدو علیحدہ کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا ہون فقم فحدثہم، جدو سارے صحابہ جمع ہو گئے نا تو حضور خود میرے محفل فرمایا ہون دس ہے، اور بھیڑیے نے میری کی شان بیان کی تھی سیزر بیان۔ حضور خود چاہتے ہیں بھری محفل ہو اور امت میری شان بیان۔ کوئی گلان کرنا رہی، اور میرے آقا جاندیاں گلی دے وچ حضرت حذیفہ بن یمان فرما دیں میری ملاقات ہو گئی رسول اللہ، گلی جاندیاں فرمایا حذیفہ جانتے ہو ان علی اسمان انا محمد وانا احمد وانا نبی الرحمہ و نبی التوبہ وانا المقفی و نبی الرحمت و نبی الملاحم۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی، یہ بھی شان عطا فرمائی۔ حضور تو خود چاہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ نہیں جی تھوڑی سی سپیکر ساؤنڈ تھوڑا جا چھکا کر دیو تیوں تینوں اڑا پاؤں۔ کوئی گل نہیں کرنے والی جی، یہ ذکر نالی تو ظالموں کھڑے ہو نہ، یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہا اقبال خیمہ کدے نال کھڑیا، کسی دی محنت نال کھڑیا، کسی دی عبادت نال کھڑیا، کہنے لگا نہیں خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ہاں جی اپنے آپ نو بدلو کی بزدلی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین پتہ ہے کی فرماندے سن، آپ دا اپنا شعر ہے، فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ۔ سنو ذرا امام علی مقام نے کیا فرمایا، فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، تو فرمایا بہتر نہیں بندہ اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے۔ تو جی مرنا تے ہے، میں کراچیوں چلیا ملتانوں چلیا، میں میاں والی ہوندے راول پنڈی اٹکو جناب خیبر پختونخوا اور کشمیر، میں تے مٹی دے ڈھیر ہی ویکھے نہ آخر مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ علم الدین دا جناب 1929 بابا فوت ہویا، تجھے تا ویاہ بھی نہیں کیتا ہے، 31 اکتوبر پھر آ گئی۔
آپ دی امی جان آخری واری ملن گئیاں نا تے رو پئیاں. غازی علم الدین نے کیسی رویا اس گل تے جاندا جیڑا بد پچھتاوا ہوئے میں تا ارادے نال کم کیتا تے میرے خاندان دا جیڑا بندہ رو کے ملے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں. ماں آخر ماں ہوندی جدو غازی علم الدین دی ماں ملن لگی تے رو پئی. انہیں کہا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے ہونے کوئی تپ چڑے مر گئے ہونے کوئی سپ لڑے مر گئے ہونے تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. توجہ حضرت جی یہ بھی ایک تاریخی بات ہے. رائے محمد کمال نے غازی علم الدین کتاب وچ لکھا ہے شاہ جی یہ بڑی عجیب گل ہے. ملک فیروز خان نون جو بعد میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا غازی علم الدین کو جب پھانسی کی سزا ساری اپیلیں مسترد ہو گئی نا تو پریوی کونسل کا چہیتا ممبر تھا ملک فیروز خان نون انگریزوں کا بہت بڑا چمچہ تھا. غازی علم الدین کے والد اس کے دفتر میں چلے گئے. سنو آج آپ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن لوگوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا. میں تو وہ سوچتا تھا ملک فیروز خان نون کیسے وزیر اعظم بن گیا. ہاں جی یہ قیامت والے دن آپ سے پوچھ ہوگی. ہمارا کام اذان دینا ہے. میرے آقا بلان کے نا ممتاز نو بلاؤ تے جنہ تختہ دار تے لٹکایا ذرا انہوں نے بلاؤ. پھر حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اس دن پھر پتہ لگنا ہے لبیک دے نعرے منہ بھی جو بھی نہیں نکلنے. آج جو کہتے ہیں نا سیاسی نعرہ میں کہا تو مذہبی سمجھ کے لانا اسی سیاسی صحیح تو مذہبی صحیح کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا. کتنے تو جناب کتنے درد اٹھے جی لبیک کا نعرہ سیاسی. میں کہا پاکستان کس بنیاد پہ بنے دسو اپنی ایمان نہ جی یہ سیاسی نعرہ لگیا ہے دا مطلب کلمہ سیاسی پڑھا ہے اقبال نے نہیں جی اقبال ہونا سیاسی کلمے کو استعمال نہیں کیتا ہونا قائد اعظم ہو رہا. آج ہمیں تم تانے دیتے ہو کہ جناب یہ سیاسی حضور کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں. پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایتان لکھاں بچیاں نے بھی قربانیاں دیتیاں لکھاں مسلمانہ دے سر کٹے. اے نوی کتاب آئیے آزادی کی قیمت او ذرا پڑھ کے ویکھو دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے. خون مسلم ارزاں دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے. ہوئے تم دوست جس کے اس کے دو صفحے نہیں پڑھے جا سکتے. پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی پاکستان ایک علیحدہ کتاب. اے ذرا پڑھ کے ویکھو پاکستان کیویں بنیا. جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہ لگدا نا تو ایک جان بھی کسی نہیں سی دینی. اے اسلام ہی ہے جڑا 12,000 شل کھوا کے پھر کہندا لبیک یا رسول اللہ 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 آج حضور یہ کیا چاہتے ہیں جیسے اسلام میں قرآن کی بات بھی نہ ہو حدیث رسول کی بات بھی نہ ہو فقہا کو بھی پس پش ڈال دیا جائے دینی مدارس جو ہے ان کو بھی بند کر دیا جائے مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں مرزائی بھی ان کے بہن بھائی بن جائیں اور میچوں کے لیے اللہ کے گھروں کو بھی بند کر دیا جائے نصاب سے بھی قرآن و حدیث کو نکال دیا جائے جس اسلام میں ابو بکر عمر عثمان و علی کا ذکر بھی نہ ہو بدر اور خندق کا ذکر بھی نہ ہو حنین اور جناب یمامہ کا ذکر بھی نہ ہو اور جدے اندر جناب خالد بن ولید کا تذکرہ بھی نہ ہوئے سلطان ٹیپو شہید تک کسی دی گل بھی نہ ہوئے اسلام میں نے بھی دسو کیڑا اسلام ہمارے گھروں میں بیٹھ کر بھی اسلام کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں شرم نہیں آتی کلمہ پڑھنے ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو کو خدا کا خوف کرو
تم کس طرف امت مسلمہ کو لے جانا چاہتے ہو؟ اب ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہو، اگر ہم کو غلط کام کر رہے ہیں، یہ تو اور یہ مقبول جان نے بھی بات کر دی، کہا کہ 1000 سال میں کفر اس طرح نہیں گرا جس طرح لبیک یا رسول اللہ کے اس جناب مارج کی وجہ سے ہالینڈ کا سور گرا ہے۔ لو میں بالکل ان گل ختم کرنے دے قریب ہے، جڑا بندہ تھک گیا وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے، جڑا نہیں تھکا وہ کرے۔ میں بالکل ان گل مکان لگا، اپنے آپ نو بالکل بدلو، بالکل کسی دی گل نہیں سننی، جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار دس ہوئے فتح مکہ والے دن حضور کیڑی اونٹنی ہوتے سوار سے، یارو دس تے صحیح حضور دیاں 3 اونٹنیاں دے، ہاں جی مجمع وچوں کوئی میں نے دسے حضور دی 3 اونٹنیاں دے کیڑے کیڑے نام ہیں، 3 اونٹنیاں دی مشہور نام ہیں۔ ایک کہنا میں 3 دے پوچھا بادشاہو ایسی چاندیا کہ لبیک دی حکومت آئے گی نا اس سوال ہوتے میں 1 لاکھ روپے دا انعام دیاں گا، ہاں لبیک دی جدو حکومت آئے گی، ہاں اس ویلے یہ نہیں دی فلانے چھکا مارے اسی فلانے میچ آنا اسی چھکے مکا دینے، اسی کہنا کیڑی جنگ سی ہوئے خالد بن ولید دے ہاتھ تلواراں ٹوٹ گئیاں، کیوں جی اور کیڑے صحابی سن یار میدان احد وچ حضور دا انج پیر اتے کھڑ کے حضور دے انج جناب حضور وال ایک تیر نہیں آن دیتا، او دا نام دس ہوئے تینوں 10 کروڑ میں دیاں گا، 10 دا نام اسی اے جے پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جے تے میرے زیاں نو جناب معاشی مشیر نہیں بنایا جائے گا، تم ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ریاست مدینہ میں میرے زیوں کو نوازا جاتا تھا، خدا کا خوف کر کیا باتیں کرتا ہے تو؟ ریاست مدینہ میں تو صدیق اکبر فرمایا اور بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ جنگ یمامہ، اکھاڑا ہوئے یا نابینا صحابی ہوئے، بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے، سارے جاؤ یمامہ، اس کے اندر تو مرزیت کا کلام کما کیا جاتا ہے یا مرزیوں کو مشیر بنایا جاتا ہے؟ یہ نانے پڑھیا قبلہ نا ریاست مدینہ تو پھر بصیر پور شریف حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد مسعود احمد صاحب کو آ کے دین پڑھو، ریاست مدینہ نانے پڑھی نا، ریاست مدینہ میں غیروں سے قرضے نہیں لیے جاتے تھے، ہاں ریاست مدینہ میں تو 2 پتھر بھی حضور نے بدے پیٹ مبارک تھے تے صحابہ 1 پتھر بدیا خندق دے موقع تے پتھر بان کے تے حضور نے فرمایا اور مٹی چاہو، تے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی تے دتی نے پہلے خندق کھدوائی اور مٹی چوان دو، ریاست مدینہ میں صحابہ نے مٹی چاہ کے نا پتہ کیا شعر پڑھا تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہمارا دنیا والے سن لو بھوک بھی ہے تے سردی بھی ہے کپڑے بھی کوئی نہیں پورے پائے ہوئے، پھر خندق کھودی پھر مٹی چاہی، فرمایا اس وقت بھی ہم وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے۔ تاجدار ختم نبوت ایندے نہیں بھائی زندہ باد ایتھو سینے جو نکڑے، اے نعرہ بھی لوگ کہندے سیاسی مسیحت جمعے والے دن کہندے اے نعرہ بھی نہیں، انہوں نے کہا اور تیرے پیو دا لائیے تو دسنا پھر اور کیڑا نعرہ لائیے، میں حضور جدو نعرہ لانا نا پھر میرا تصور جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دی طرف چلا جاندہ، تا نہ گڑا بیندا نہ آواز بیندی، نہ بھوک لگ دی نہ پیاس لگ دی، تسی کسی اور خیال ایک بیٹھے ہوندے ہو دوسری باری ہاتھ
تھوڑی بھلی جاندے ہو ہاتھ انج اپناؤ کہ قبر جدو فرشتے پوچھن تے کہندے او بصیر پور شریف انہاں دے بارے تے لایا سی لبا ہے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک توجہ بچیو بیٹھ جاؤ میں بیٹھ کے زور لانا تسی تھوڑا جا میں گل مکان لگا تسی کھڑے ہوندے ہو تو پھر سارے کہندے جی مکن لگی گل تسی بیٹھ جاؤ اب بیٹھ جاؤ تسی بیٹھ کے گل سنو نا میری میں جو بیٹھ کے زور لانا یار تسی بھی لاؤ نا گل زور والی کچھ ہو رہے ہاں جی میں حضور حدیثاں تاں یاد کیتیاں جدو کسی دا خیال آندا ہے نا بھی فلانا ہے پھر میں حدیثاں پڑھنا لگ پاؤں کہ میرے آقا و مولا کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کے مبارک ابرو ایسے تھے میرے آقا و مولا کے لبہائے مبارک ایسے تھے میرے آقا و مولا کے مبارک دانت ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی گردن بندہ 20 باری صابن لائے نا ساری جن کی شیمپو تو چٹی نہیں ہوندی امام حسن فرماندے چاندی کیا سفید ہوگی پڑھ دئیے اے فرما رہے نو حدیث پڑھ دیو پڑھ دیو بھائی ایجے نہیں سارے ہاتھ کھڑا کرو گے تو پھر آئے گی ایجے نہیں پورا آتا ہے میں سدھا پورا ہے ہون ہاں جی اچھا تو پیر بھی فرما رہے ہیں کہ وہ حدیث پڑھ دے ہو تو آڑی بھی خواہش ہے پڑھ دے وہاں اور پھر تصور داری رکھنا ہے اسے تصور گم ہونا ہے اسے جی قبر جٹھنا ہے اسی دی حشر جٹھنا ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح اپنے آپ نو ادھر گم کرنا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمت اوزنائه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبین زج الحواجب صوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب اقن العرنین له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحيا سال الخدين دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کاننا عنق وجید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک صباء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم الکرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط عاری الصدیین والبطن مما سوا ذالک اشر الزراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحت شسن الکفین والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اكثر من نظري الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ ملقی السلام لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک سمجھ آئی گال اے تو میں سبق سنان واسطے شیوخ حدیث بیٹھے نہیں ہاں جی اے دا ترجمہ تے تشریح کرن لگے تو کئی راتیں چاہی دیاں
کیوں جناب تسی چلے ہو کیڑے پاسے جناب جی؟ اقبال کہندا تصور اقبال حضور کی کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اژدہا کوثر طلب اور سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ. ایک توجہ اے جڑے جس طرف تو لے جایا جا رہا نا اقبال اتھو ہو کے آیا کہنے لگا اے ممکن ہے تلوار دی دھار کولو تینو زندگی مل جائے, اے ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو مٹھا پانی مل جائے, اے ممکن ہے تینو کسے بت خانے جو پاکیزہ پتھر مل جائے, اے ممکن ہے کسے پاگل کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے, لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ کو متاثر ہوئے او دے کولو کدی تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آ اس واسطے چلے ہو. اقبال کہندا انہاں دے جام وچ پا کے عشق رسول تے پھر بھی تینوں کدی عشق رسول دی خوشبو. جام بھی اپنا ہوئے, بولی بھی اپنی ہوئے, علم بھی اپنا ہوئے, تہذیب بھی اپنی ہوئے, تمدن بھی اپنی ہوئے, سوچ بھی اپنی ہوئے, فکر بھی صحابہ والی ہوئے, تو پھر عشق رسول دی خوشبو کسے بندے کو تینوں آئے. اے میں تو سچی گل کر رہا ہوں, ورنہ یار کرسی تے بیٹھ کے سپریم کورٹ دے جج بجائے اس تے کہ کمن اسی یہ فیصلہ نہیں سننا. اتنا انہیں حضور دے بارے گل کی تھی, اتنی جرت کے ہوئی ہزارہ لکھاں بھی ہوں دیاں انہوں نے ٹنگ دے ہوئے, انہیں جرت کے ہوئی انہیں حضور دے بارے گل کی تھی تے جج انہاں کرسیاں تے بیٹھ کے تے وکالت اس عورت دی کرے. یہ اس تعلیم دا اثر ہے نا جدے بارے اقبال کہہ گیا, کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. اور اقبال کہندا دانش حاضر حجاب اکبر است. اقبال کہندا ہے جڑی جدید تعلیم ہے یہ سب تو بڑا بت ہے جڑا حضور تک بندے نو پہنچن نہیں دیندا. او جی یہ کیا ہوا, اجی جی یہ کیا ہوا, اجی جی یہ کیا ہوا, یہ تو پھر سب ایسے ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. پاگل کے بچے اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو پھر امام احمد رضا کے دروازے پر آؤ, اگر حضور کا دین سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کے دروازے اور گلی میں آؤ, اگر اسلام سمجھنا ہے تو فاروق اعظم کی عدالت میں آؤ, اگر اسلام سمجھنا ہے تو عثمان غنی کے دروازے پر آؤ, اگر اسلام سمجھنا ہے تو حیدر کرار کی گلی میں آؤ. یہ اسلام سمجھ آئے. اپنے آپ نو بدلو, فلاں یہ کہہ رہا تھا, یہ بات نہ کیا کرے. نے کہا رسول اللہ نے کیا فرمایا. کبھی تم بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھ کر تمہارے منہ سے کبھی حضور کا ایک حوالہ بھی نہیں نکلا. گل جی کو کرنا نہیں جی ہوتے ہیں غلطہ مسئلہ نہ ہوتی ذات دا مسئلہ کلو واللہ نہیں آتی. یار بڑیاں بڑیاں کرسیاں دے بیٹھ کے کدی تو آنو صدیق اکبر دا کوئی فیصلہ بھی یاد آیا کہ صدیق اکبر نے یہ فیصلہ کیا. کبھی تمہیں فارق حق و باطل امام الہدا دا فیصلہ بھی کدی سمجھ آیا کہ حضرت عمر یہ فیصلے کیتے, عثمان غنی یہ کیتے, حیدر کرار یہ فیصلے کیتے, قاضی شریع یہ فیصلے کیتے, اسلام میں بڑے بڑے کام آئے. اے اسلام دا حوالہ ہے, اے اسلام تو جدو تو یہ یورپ میں یہ ہوتا ہے, یورپ میں یہ ہوتا ہے, یورپ نو اسی جتی دی نوکتے بھی نہیں رکھتے. ہاں بات کرو تو رسول اللہ کی بات کرو. اب یہ بات کرنی پڑے گی, تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی مشن ہے کہ مسلمان بیٹھتے اٹھتے ہر بازار گلی ہر محکمے میں یہی آواز آئے گی تاجدار ختم نبوت. نا بھائی نا, حافظ عدیل دی روح کی کہندی ہونی اسی تے حافظ عدیل نو ایتھے گولی لگی فیض آباد ایتھے گولی لگ دیا انہیں بچہ سی اجے تو دی داڑھی بھی پوری نہیں آئی. وہ گولی لگ دیا انج نہیں کیا مر گیا نا پتہ انہیں کی کیا. انہوں جدو گولی لگی سدھی آ کے ساڑھے کسے بچے نو کانڈج گولی نہیں لگی, 8.5 شہیداں دے کانڈج گولی نہیں لگی. انہوں ایتھے گولی لگی نا انہیں جب مار کے کیا انہیں کہا تاجدار ختم نبوت. بچہ او ٹھہر تو فیض آباد ایسی فیض آباد دا پہلے ذوق اپنانا پڑنا تاں پھر میری طرح آواز نکلنی. یہ پکی بات ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نہیں میرا کلے دا آواز تو نال زیادہ ہے. زندہ باد اینج لاؤ تے جنہاں نو درد ول کر کے تے درد ہوئے نا یار, کمال ہے. درد میں معمولی تے نہیں نہ ہونا چاہیے. اے درد لے کے وہ بھی قبرن جان تے نعرہ لے کے اسی بھی قبرن جائیے, مزہ تے پھر آنا ہے. اور تاجدار ختم نبوت
تسی تھوڑا جا اور زور لاؤ. لاہور کنونشن کر کے آیا, سفر کیتا ہے, پھر سفر کرنا ہے, پھر اگے کام چل ہونا ہے. ادھی تھکاوٹ میری اتری, ہن تواڈے نعرے نہ, ہن پتہ لگیا تسی میری تقریر سنی. تھوڑا جا اور زور لاؤ, میری مکمل تھکاوٹ اتر جائے, پھر میرے اندر دوبارہ خون جناب جتنا خرچ ہوا اتنا ڈبل آ جائے. اینو نعرہ اور تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ, کیا بات, لا جی, لا جی.